مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک غم کی کیفیت جو ہے وہ مسجد اقصی کے حوالے سے پائی جاتی ہے کہ وہاں پر یہود کا قبضہ تھا، اسرائیل کا قبضہ تھا، تو ظاہر ہے فلسطین کے لوگوں نے مزاحمت کی ہے، ان کے خلاف چلے، تو جس کے نتیجے میں یہودیوں نے مسلمانوں کے بچوں تک کا خون جو ہے وہ بہا دیا۔ یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت کے اندر ہر چیز جائز ہے۔ اسلام اس جملے کی تائید نہیں کرتا۔ اسلام نے محبت کے بھی قواعد بیان کیے ہیں اور جنگ کے بھی قواعد بیان کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی لشکر بھیجتے تو ان لوگوں کو یہ تلقین کی جاتی کہ خبردار عورتوں کو قتل نہ کرنا، بچوں کو قتل نہ کرنا، مذہبی رہنماؤں کو قتل نہ کرنا، عبادت گاہوں کو نہ گرانا، درختوں کو نہ گرانا، فصلوں کو تباہ نہ کرنا، جو لوگ ہتھیار نہ اٹھائیں ان کے خلاف جنگ نہ کرنا، صرف جنگ ان لوگوں کے خلاف کرنا کہ جو لوگ میدان کے اندر آئیں۔ لیکن آج اسرائیل نے جو کیا کہ ان کی شہری آبادیوں پر انہیں حملے کیے، آئے دن کئی لوگ جو ہیں وہ خون کے اندر جو ہیں وہ لت پت ہوتے ہیں، بچے جو ہیں وہ بلکتے ہیں، مائیں جو ہیں، اور وہاں جو کیفیت ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں، کسی کو باپ نہیں مل رہا، کسی کو اولاد نہیں مل رہی، کسی کو ماں نہیں مل رہی، اور ایک افراتفری کا جو ہے وہ سما ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی جو قیادت ہے ان کے اندر غیرت کا جو ہے وہ فقدان ہو گیا، کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی ہمیں مسلم قیادت جو ہے وہ سامنے دکھائی نہیں دی۔ حالانکہ آپ دیکھیں اسرائیل نے جب حملہ کیا تو امریکہ نے اس کا ساتھ دیا، امریکہ نے اعلان کہہ دیا جی ہم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور وہ عسکری اعتبار سے بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یہاں ہم نے جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلواں تو مٹی چارنا، اس کے لیے ہم نے کیا کیا جی، ہم خوراک بھیج رہے ہیں، میڈیسن بھیج رہے ہیں، پانی پینے کے لیے بھیج رہے ہیں، گو یہ چیزیں بھی اہمیت کی حامل ہیں، ان چیزوں کی بھی انہیں بہت ضرورت ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ جس طرح کفر متحد ہو رہا تھا اسی طرح اسلام جو ہے وہ متحد ہوتا۔ دنیا کے اندر اتنے ملک ہیں مسلمانوں کے، لیکن ان میں ہمیں کہیں بھی جو ہے وہ اتحاد نام کی جو ہے وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو مسلمانوں نے بڑی شان کے ساتھ اس کو فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب فوجیں پہنچی ہیں تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا جی ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، ہم آپ کے حوالے مسجد اقصی کی چابیاں کر دیتے ہیں، لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ آپ اپنے خلیفہ کو لے آئیں، ہم خلیفہ کے حوالے جو ہے وہ چابیاں کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ جناب وہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ بیت المقدس ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی یہ شرط ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور یہ طے پاتا ہے کہ کچھ فاصلہ جو ہے وہ غلام اونٹ پر سوار ہوگا، کچھ فاصلہ جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوں گے، باری باری جو ہیں وہ سوار ہوں گے، اور ایک شخص جو ہے وہ اونٹ کو چلائے گا، سواری کو، ایک اونٹ پر جو ہے وہ سوار ہوگا۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب مسجد اقصی قریب آئی، سامنے اپنے لوگ بھی کھڑے ہیں اور دشمن بھی کھڑے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب مسلمانوں کا خلیفہ یہاں پہنچتا ہے تو ہم چابیاں جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں۔ تو اس وقت اتفاق ایسا ہوا کہ سواری کی جو باری تھی اوپر سوار ہونے کی وہ غلام کی تھی، تو غلام جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا امیر المومنین گو باری میری ہے لیکن میں قربانی دیتا ہوں، میں اپنی باری کو چھوڑ دیتا ہوں، چونکہ ابھی دشمن سامنے ہے تو ایک وقار، ایک عزت، ایک شان ہونی چاہیے، آپ اس شان کے ساتھ جائیں، میں جو ہے وہ سواری کو آگے لے کر چلتا ہوں، آپ یہ باری بعد میں کر لیں گے، جب واپسی کا سفر ہوگا
تو میں زیادہ دفعہ اوپر بیٹھ جاؤں گا، آپ زیادہ دفعہ پیدل چل لیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ عدل کے خلاف ہے۔ عمر جو ہے اس بات کا روادار نہیں ہے کہ جب تمہاری باری ہو اوپر بیٹھنے کی تو عمر جو ہے وہ سوار ہو جائے۔ تو جب بیت المقدس کے پاس پہنچتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور غلام جو ہے وہ سوار تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ کا خلیفہ کون ہے، وہ جو سوار ہے یا پیدل ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا نہیں، جو پیدل ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں تو آپ کے لباس پر لگے ہوئے پیوند دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم اس کے حوالے چابیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ وقار اور یہ شان تھی مسلمانوں کی جب ان کے حکمران عادل تھے، جب حکمران عدل کرنے والے تھے۔